بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ سیلاب اور اس کی تباہ کاریاں ہیں، لیکن پاکستان کے جن شہروں میں یہ سیلاب نہیں آیا اور جہاں پہ لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں ہے، وہاں پہ ابھی تک جو پاور پولیٹکس ہے یعنی کہ اقتدار کی سیاست، اسی کی اہمیت زیادہ ہے۔ آج آپ یقیناً اخبارات میں بھی پڑھ رہے ہوں گے، ٹی وی چینلز پہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے کچھ ارکان جو ہیں ان کی گفتگو جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ لیک ہو گئی ہے اور ایک آڈیو لیکس اسکینڈل سامنے آیا ہے۔ تو کیا یہ ویسے ہی اسکینڈل ہے جیسا کہ اسکینڈل کچھ عرصہ قبل امریکہ میں آیا تھا، وکی لیک اسکینڈل، یا یہ اور طرح کا اسکینڈل ہے؟ اور دوسرا، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جگہ جگہ جلسے کر رہے ہیں، بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں فوری طور پہ الیکشن کروایا جائے۔ تو جو سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں پہ فوری طور پہ الیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس پر آج ہم بات کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے، اور اس کے علاوہ جو یہ آڈیو لیک اسکینڈل ہے اس پہ ہم انٹیلیجنس بیورو کے سابق سربراہ شعیب سڈل صاحب سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مراد علی شاہ صاحب سے۔ بہت بہت شکریہ مراد علی شاہ صاحب۔ میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ آج کے اخبارات کی یہ خبر ہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے وارننگ دی ہے کہ سندھ کے 8 اضلاع میں اور بلوچستان کے 2 اضلاع میں اور پنجاب کے 1 ضلع میں پانی کی سطح دوبارہ بلند ہو رہی ہے، اور جو سندھ کے اضلاع بتائے گئے ہیں یو این کی اس وارننگ میں، اس میں ہے جام شرو، ٹھٹھا، ٹنڈوالا یار، میرپور خاص، عمر کوٹ، تھرپارکر، سجاول اور ملیر۔ کچھ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ پانی کی سطح میں دوبارہ اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا امیر صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا آج۔ دیکھیں، یہ نیچرل ایک بات ہے، کوئی ایسا تشویشناک اضافہ نہیں ہو رہا، سب سے پہلے تو I'll make that clear۔ لیکن یہ جو آپ نے اضلاع بتائے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جی پانی نارتھ سے، فار ایگزامپل آپ نے جامشورو کی بات بتائی، تو نارتھ سے سارا پانی جب نیچے ڈرین آؤٹ کرے گا اور یہ منچور لیک کے تھرو جائے گا جامشورو ضلع میں انڈس میں، تو پانی ضرور تھوڑا رائز کرے گا، لیکن کوئی ایسی تشویشناک بات نہیں ہے۔ یا ٹنڈو الایار میں اگر پانی ریز ہو رہا ہے، وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اوپر کے ڈسٹرکٹ سے، شہید بینظیر آباد ڈسٹرکٹ سے پانی آئے گا، نوشہروں سے آئے گا، سانگڑ سے آئے گا، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا پانی ریز ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسی تشویش کی بات اس میں نہیں ہے۔ اچھا، یہ بتائیں سر کہ سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اس حالیہ سیلاب میں، تو ابھی تک سندھ کے جو متاثرین ہیں ان میں سے کتنے % لوگوں تک آپ امداد پہنچا سکے ہیں؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھیں، ہمارے اندازے کے مطابق تقریباً 1.5 کروڑ متاثرین ہیں اس سیلاب کے۔ یہ سیلاب آپ نے تو میر صاحب سارا ٹور کیا ہے، میرا خیال ہے میرے بعد شاید آپ سب سے زیادہ ٹور آپ نے کیے ہیں اس سیلاب کے دوران۔ ابھی بھی میرا خیال ہے آپ سے زیادہ ہوں، اس لیے کہ میں نے کوئی ڈسٹرکٹ چھوڑا نہیں ہے سندھ کا جہاں پہ میں نہیں گیا ہوں، اور کہیں کہیں میں 3 بار بھی گیا ہوں، 4 دفعہ بھی گیا ہوں، لیکن کم از کم 1 بار ہر ڈسٹرکٹ میں گیا ہوں۔ تو 24 اضلاع ہمارے افیکٹڈ ہیں، اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اس وجہ سے کہ ہمارے پاس پہلے بھی سیلاب آتے رہے ہیں۔ مجھے اپنی زندگی میں 1976 کا سیلاب بھی یاد ہے، میں چھوٹا تھا عمر میں، لیکن اس وقت بھی جو 7 تحصیل تھی، جو بریچ ہوئے تھے رائٹ بینک میں، 7 کے اندر بریچ ہوا تھا بند ایک جگہ سے، اور پھر منچور بریچ ہوا تھا تب ڈوبا تھا۔ 2010 کا سیلاب یاد ہے مجھے، وہ تو ریسنٹ ہی تھا۔ 2011 میں مانسون برساتوں کی وجہ سے سیلاب لیفٹ بینک میں آیا تھا۔ ان سب پرانے سیلابوں میں ہمارے 4 سے 5 ڈسٹرکٹ متاثر ہوتے تھے، اس سے زیادہ نہیں جو پہلے ہیں۔ اس دفعہ ہمارے 24 ڈسٹرکٹ متاثر ہوئے ہیں۔ ان 24 میں آرام سے 15-16 تو ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جو 90% سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ تو 1.5 کروڑ ہمارا ایک ایسٹیمیٹ ہے لوگ جو افیکٹ ہوئے ہیں۔ 15 لاکھ فیملیز ہمارا اندازہ ہے کہ ڈسپلیس ہوئی ہیں، اور اگر 15 لاکھ فیملیز کو آپ دیکھیں تو ان 15 لاکھ فیملیز کو ہمیں کم از کم ٹینٹ دینے چاہیے تھے، اور اس وقت تک جو ہم ٹوٹل ٹینٹس پہنچا سکے ہیں وہ، جس میں ہم بھی شامل ہیں، یعنی صوبائی حکومت، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو باہر سے ہمیں ریلیف مل رہی ہے، جو کہ NDMA کے تھرو جاتی ہے، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس، اور پرائیویٹ سیکٹر میں یا اور جو لوگ
سب ملا کے 3,26,225 جو آج کا میرے پاس نمبر ہے ٹینٹس دیے گئے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے 1/4 یعنی 25% کے قریب بھی کور ابھی تک نہیں کیا, تقریباً 25% کور کیا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ اکوپمنٹ اویلیبل ہی نہیں ہے. ٹینٹس جو شیلٹر پرائمری چاہیے تھا, اور آپ بھی گئے ہوں گے کئی جگہ پہ لوگوں نے شکایت کی ہے, تو ان کی بالکل درست شکایت ہے, اس لیے کہ پورے پاکستان کے مینوفیکچررز سے ٹینٹ لینے کے باوجود اور باہر سے جو سامان آنے کے باوجود جو جس لیول کی یہ ڈیزاسٹر اور کیٹاسٹروفی ہے, ہم وہ سامان نہیں پہنچا سکے ہیں ان کو. اچھا, ایک بہت زیادہ سوال جو ہے وہ مجھے پوچھا جاتا رہا ہے سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی, کہ یہ جو بیرونی ممالک سے جہاز بھر بھر کے آ رہے ہیں امداد کے, جو کراچی میں بھی لینڈ کرتے ہیں, سکھر میں بھی لینڈ کرتے ہیں, تو ان جہازوں میں جو امداد آ رہی ہے یہ پھر آگے متاثرین تک کیسے پہنچتی ہے اور کہاں ہے وہ امداد؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نظر نہیں آ رہی. اچھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو ہم شکر گزار ہیں ہر ملک کے جس نے بھیجا ہے ہمیں ریلیف. اوبویسلی اس مشکل وقت میں جو ایک تنکا مل کے ایک گھر بنتا ہے اور سب کے ساتھ شکر گزار ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے مسکنسیپشن میں نہیں کہوں گا, لوگوں کو تو اوبویسلی لگتا ہے کہ بہت ٹوٹل جو اس وقت تک بیرونی امداد آئی ہے, اور اس میں 2 آئٹم صرف ذکر کر دیتا ہوں آپ کو. 10,774 ٹینٹس آئے ہیں اس وقت تک جو بھی فورن ایڈ آئی ہے, اور اس میں جو سندھ میں ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں فورن ایڈ کے وہ 2,364 ٹینٹس. یہ سب این ڈی ایم اے کے پاس جاتے ہیں اور این ڈی ایم اے پھر ان کو ڈسٹریبیوٹ کرا رہی ہے, پروونشل گورنمنٹ کے پاس نہیں آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ریشنز کی بات کریں تو 146 ٹن راشن ابھی تک آیا ہے ہمیں جو باہر کے ممالک سے, جو کہ اگر آپ ان کو کنورٹ کریں کلو گرامز میں اور 50 کلو کی ایک بیگ لیں تو 3,000 راشن بیگ سے بھی کم ہے. تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن اوبویسلی دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے آ رہا ہے. ہم بھی, میں آپ کو بتاؤں, میں 1-2 بار سکھر اترا اور میں نے دیکھے بڑے بڑے جہاز کھڑے تھے, تو بڑا دل اطمینان ہوا کہ ابھی اویلیبل ہوگا. لیکن اس کوانٹٹی میں چیزیں نہیں آ رہی ہیں, یا وہ بھی شاید نہیں. میں نے تو جیسے یہ میرے خیال ہے لیٹ اگست میں 3rd ویک آف اگست میں جو بھی ہمارے پڑوسی ممالک تھے, ایران, پھر میں نے سعودی عربیہ اور UAE, چائنا, ان سب کے ڈپلومیٹ سے بات کی تھی کہ ہم ٹینٹس خریدنے کے لیے تیار ہیں, ہم پیسہ اویلیبل کریں گے, لیکن ہمیں اس مقدار میں نہیں مل رہے ہیں میر صاحب. جو کہ لوگوں کو سمجھانا اس مشکل میں بڑا میرا اگر گھر گر جائے گا اور میں اپنے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے ہوں گا تو یہ ساری چیزیں مجھے سمجھ نہیں آئیں گی, اور ان کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے. اچھا, یہ میں نے آپ کو سوال اسی لیے کیا تھا, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی ڈیٹیل سے جواب دیا, کیونکہ میں نے یہ این ڈی ایم اے کو بار بار یہ چیز پوچھی, کیونکہ میں بھی سکھر 2 دفعہ گیا, مجھے بھی وہاں پہ جہاز اترتے ہوئے نظر آئے امداد کے. میں نے این ڈی ایم والوں سے کہا کہ بھائی آپ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ یہ کہاں پہ جا رہا ہے, ہمیں پتہ نہیں چلا اس کا. تو اسی لیے میں نے یہ آپ سے سوال کیا, اور یہ بڑی ایک اہم بات آپ نے بتائی ہے کہ جو 10,700 ٹینٹ ابھی تک ملے ہیں پاکستان کو, تو اس میں سے جو سندھ میں جو ٹینٹ ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں آج کے دن تک وہ صرف 2,000 ہیں. تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے, کیونکہ یہ اب میں آپ 2,300 ہاں میرے پاس یہ مے بی فرائیڈے کی میرے پاس ڈیٹا ہے, شاید 2 دن میں ہو سکتا ہے کچھ اور ہو گئے, لیکن یہ فرائیڈے تک. اچھا, اب آج منڈے ہے, فرائیڈے تک کی جو ڈیٹا میرے پاس. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں آپ کا جو 7 کا جو علاقہ ہے وہاں پہ جو لال باغ کے علاقے میں ایک بہت بڑا ٹینٹ سٹی ہے, وہاں پہ بھی میرا خیال ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے جب میں لال باغ میں گیا. وہاں پر صرف 7 کے لوگ نہیں ہیں, صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ آپ کی کانسٹیچوئنسی سے ڈسپلیس ہو کے وہاں پہ آئے ہیں. وہاں پہ خیرپور ناتھن شاہ کے لوگ بھی ہیں, اس کے رائٹ لیفٹ پہ بہت سے جو تحصیلیں ہیں, اضلاع ہیں, وہاں کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. لیکن ان میں سے بھی اکثر لوگ جو ہیں ان کے پاس ٹینٹ نہیں تھے. تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو باقی جو غیر سرکاری امدادی تنظیمیں ہیں جن کے پاس کراچی میں, لاہور میں اور جگہ پہ بہت بڑی تعداد میں امداد جمع ہو رہی ہے, اور میں نے وہ امداد خود دیکھی ہے, ماشاءاللہ پاکستانی لوگ
پاکستان کے عوام بڑی مدد کر رہے ہیں ان کی. کیا کوئی چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے؟ کیونکہ بہت سی جگہوں پر مجھے وہ تنظیمیں جو ہیں ان کی طرف سے بھی اتنی امداد نظر نہیں آ رہی جتنی کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. یہ میر صاحب میں آپ کو پھر بتاؤں کہ جو کوانٹم ہے نا اس ڈیزاسٹر کا، جو میگنیٹیوڈ ہے، وہ آپ نے تو خود دیکھا ہے، یہ کسی کی سوچ سے باہر ہے. اور لوگ کر رہے ہیں. میں اب جیسے آپ نے لال باغ کی ٹینٹ سٹی کی بات کی، یہ لال باغ کی ٹینٹ سٹی 7 تحصیل جو اننڈیٹ ہوئی تھی، جو منشور میں ہم نے خود کٹس لگائے تھے، بریچز کیے تھے تاکہ پانی کا ریلیف اوپر سے مل سکے اور نکلنے کا راستہ صرف یہی تھا. لیکن یہ لال باغ کی ٹینٹ سٹی 7 تحصیل ڈوبنے سے پہلے کی ہے. اور پھر آبویسلی جب 7 تحصیل کی 7 یونین کاؤنسلز، 2 تو پہلے ڈوب گئی تھیں اور 7 یا بلکہ 8 یونین کاؤنسلز بعد میں جو ڈوبی، ان کے لوگ بھی اٹھ کے لال باغ کی ٹینٹ سٹی میں بھی آئے ہیں. وہاں پہ ایک اور چوتھمبی کا علاقہ ہے، ادھر بھی ٹینٹ سٹی لگائی ہے. اور ان دونوں جگہ پہ ملا کے تقریباً 2000 ٹینٹ ہیں، جس میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہیں، آرم فورسز کی طرف سے بھی ٹینٹس لگائے گئے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر سے بھی اچھے خاصے لوگ ٹینٹس لائے ہیں. وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر میں این جی اوز آ کے لوگوں کو کھانا دے رہی ہیں، ہیلتھ کی فیسلٹیز ہم پرووائڈ کریں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ تو ایک بہت بڑی، جیسے میں نے کہا کہ 2000 کے قریب ٹوٹل ان 2 جگہوں پہ ٹینٹس ہیں لگے ہوئے. ایون کہیں چھوٹی جگہ پہ جاتے ہیں نا تو لوگ، میں بڑا ناراض ہوتا ہوں انتظامیہ پہ کہ میں دیکھتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے 100-125 ٹینٹ لگے ہیں، لیکن 15-20 خاندان چارپائیوں کے نیچے اپنی چادر بچھا کے اور بیٹھے ہیں، تو ان پہ ناراض ہوتا ہوں. اور پھر وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ 1-8 دن پہلے آئے ہیں اور وہ ٹینٹس اویلیبل نہیں ہیں، ہم ارینج کر رہے ہیں. تو میں پھر سے آپ کو بتاؤں گا یہ میگنیٹیوڈ جو ہے نا ڈیزاسٹر کا، یہ بہت بڑا ہے. اور اگین میں کوئی نیگیٹو چیز نہیں کہنا چاہتا، لیکن ایک جو میں خیال کہہ ہی دوں، ایک جو لوگوں کے اندر ایک، ہم تو کہتے تھے جی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لوگوں کو زبان دی، اور یہی زبان کی وجہ ہے کہ میں ایز چیف منسٹر بھی کہیں جاتا ہوں تو مجھ سے لوگ میرا راستہ بھی روکتے ہیں، مجھ سے سوال بھی کرتے ہیں، بحث و مباحثہ بھی کرتے ہیں، اور میں ان کا جواب دہ ہوتا ہوں. اس کو اگر ایک پازیٹیو وے میں لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے. اور میں بہت خوش ہوتا ہوں. میں نے ایک پہلے ٹی وی چینل کو، میں کچھ دن پہلے انٹرویو دے رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ جب میں ٹیلی ویژن چینلز دیکھتا ہوں اور لوگ سیلاب کی کوریج کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں اور کرٹیسائز گورنمنٹ کو کر رہے ہوتے ہیں، تو میں اس سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. چلے 10 چیز وہ کرتے ہیں، ان میں سے سب نہیں تو 7-8 چیزیں درست بھی ہوں گی اگر کچھ غلط بھی ہیں تو، لیکن مجھے موقع ملتا ہے. اور مجھے غصہ اس وقت آتا ہے ٹیلی ویژن چینلز پہ جب اتنی بڑی ڈیزاسٹر کے باوجود وہ دکھا کچھ اور رہے ہوتے ہیں. جس طرح آپ بھی بعض جگہوں پہ بار بار گئے، تو میں بھی کچھ ڈسٹرکٹس میں بار بار گیا. اگر میں دادو گیا، کبھی میڈ کی سائڈ سے گیا، کبھی جوہی کی سائڈ سے گیا، تو لاسٹ ویک مجھے سپریو بند جو ہے وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا. تو وہاں پہ بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، ان تک ٹینٹ نہیں پہنچے تھے. اور آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ جگہ بہت دور ہے اور وہاں پہ کشتی میں پہنچنا بھی جو ہے وہ 3-4 گھنٹے کا راستہ ہے. لیکن وہاں پر مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ کے ایک جو پروونشل منسٹر ہیں اس علاقے کے، انہوں نے اس علاقے کے جو لوگ ان سے ٹینٹ مانگ رہے تھے یا تھوڑا سا غصے کا اظہار کیا انہوں نے 20 بندوں کے خلاف فرید آباد پولیس اسٹیشن میں FIR درج کروا دی. یہ آپ کے خیال میں کیا یہ مناسب ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ کرٹیسزم ایک کنسٹرکٹیو وے میں ہونی چاہیے، لیکن کرٹیسزم کرنے والوں کے خلاف کسی پروونشل منسٹر کو FIR درج کروا دینی چاہیے. میں اس کا جواب دیتا ہوں. میری ذمہ داری ہے، میرا کیبنٹ کا منسٹر ہے، اور یہ وہ منسٹر ہے جس نے میہر سٹی کے لیے، میہر سٹی بھی انفارچونیٹلی خیرپور ناتھن شاہ سٹی آپ گئے تھے اور اس کے قریب بھی گئے، شاید گئے بھی تھے میرا خیال ہے. میں نے پورے آپ کے سارے پروگرام جی میں میہر گیا تھا، بالکل. میہر سٹی کو بچانے میں، میہر سٹی کو بچانے میں اس MPA کی جو کوشش تھی نا وہ بہت زیادہ. لیکن اس پرٹیکولر ایونٹ، اس پرٹیکولر جگہ کو بتا دیتا ہوں. اور مجھے اس کا پتہ بھی ہے. سپریو بند پہ وہ منسٹر صاحب گئے تھے 2 دن پہلے، اس دن سے جب یہ واقعہ ہوا ہے، اور انہوں نے ادھر
مشنری وغیرہ پہنچائی تھی تاکہ اس بند کو مضبوط کریں. اگلے دن کوئی مخالف گئے, انہوں نے کہا کہ جی یہ کیسے آ گیا ادھر, یہ تمہارے گاؤں میں, یہ میں آپ کو بالکل فیکٹ بتا رہا ہوں, یہ تم لوگ کو غیرت نہیں ہے اس ٹائپ کی باتیں کہ یہ تمہارے گاؤں میں یہ مخالف آ کے چلا گیا اور تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا. اس کے اگلے دن جب وہ کام کا جائزہ لینے دوبارہ ادھر گیا ہے, صوبائی اسمبلی ہمارا ایڈوائزر ہے, منسٹر ایڈوائزر ہے, تو اس کی گاڑی, اور اگر آپ میر صاحب کہیں گے, فیاض بٹ صاحب اگر آپ کہیں گے تو میں اس کی لوگوں کی ویڈیو اور گاڑی کی تصاویر بھی بھیج دوں گا کہ ڈنڈے لے کے, میری پوری بات سن لیجئے گا, یہ اس لیے کہ آپ نے بات کی ہے نا, بڑی ڈنڈے لے کے اور اس کی گاڑی کو توڑا ہے, اس کو ادھر سے لٹرلی بھگایا ہے. یہ اس شخص کو کہنا چاہیے جو ایک دن پہلے جا کے ان کو اشتعال دے کے آیا تھا. اس کے باوجود میری فیاض بٹ سے اسی وقت بات ہوئی تھی, وہ نہ صرف ان سے لڑے تھے لوگ, بلکہ وہاں پولیس بھی تھی اور پولیس کو بھی انہوں نے کچھ مار پیٹ کی تھی, تو پولیس والوں نے ایف آئی آر کاٹی تھی. اس کے فیاض نے مجھے کہا کہ جی میں نے تو, یہ اتنا مشکل وقت ہے, میں نے انہیں معاف کر دیا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور میں نے پولیس کو بھی اسی وقت منع کر دیا تھا. اور اگر آپ ان سے پوچھ لیں کیا کسی کے اوپر کوئی ایکشن ہوا ہے اس کے بعد, کوئی ایکشن نہیں ہوا. بٹ تھوڑی سی اگر آپ یہ بھی میر صاحب ضرور ایڈ کیجئے گا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں یہ دیکھے فیاض بٹ کی تو آپ نے جو کچھ بھی تھی بات کر دی, لیکن یہ بات بھی پوری کر لیتے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آئی ایم شیور یہ پوری آپ ریپروڈیوس بتائیں گے, بالکل ہو جائے گا آپ نے پروگرام میں آج, کہ ان لوگوں کا بھی حساب لیں جو کہ اس مشکل وقت میں سیاست کھیلنے کی کوشش کریں. اور یہ ایک نہیں ہے, ایسے کئی ہیں. میں کئی جگہ پہ گیا ہوں, میں گیا جی عمر کوٹ میں, ادھر ہمارے ایم پی اے ہیں رانا حمید سنگھ, انہوں نے آسٹریلین کوئی ان کے جاننے والے تھے, ان کی مدد سے ایک ٹینٹ سٹی قائم کی. ادھر گیا تو لوگوں نے خوشی میں جی بھٹو کے نعرے لگائے. وہاں سے نکلا تو آگے ایک اور سیاسی جماعت ہے, اس کے ورکر خواتین کو روڈوں پہ کھڑے ہو کے ڈنڈے لے کے تاکہ کوئی ویڈیو بن جائے اچھی سی. تو اس وقت میں جو ہے, میں تو کہیں پہ بھی نہیں, کوشش یہ کرتا ہوں کہ کوئی نہ اپنے ساتھ پولیس لے جاؤں, اور یہ میری ہر جگہ پہ میں کہیں گیا ہوں آپ دیکھیں گے کہ منیمل پولیس ہوتی ہے میرے ساتھ, نہ یار بالکل نہیں بھی ہوتی ہے, اس لیے کہ لوگوں کے اس مشکل وقت میں ان کی تکالیف ہیں اور ان کے جذبات ہیں جو کہ وہ خوش نہیں ہے بالکل, لیکن ہم ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. اچھا, ایک بالکل نان پولیٹیکل واقعہ ہے, آپ کو پتہ ہے بدین کے پاس گلارچی کا جو علاقہ ہے, وہاں پہ ایک سڑک پہ جو ٹینٹ سٹی تھی, اس ٹینٹ سٹی میں ایک فیما کے وقت ایک ڈمپر چڑھ گیا, 3 بچے جو ہیں ایک آدمی کے مارے گئے, اس کا نام تھا منور سامی. اس کو بھی میں ملا, اس نے مجھے بتایا کہ چیف منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو کمپنسیشن ملے گی, لیکن وہاں پہ جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے لکھ کے بھیجا ہوا ہے, ابھی تک کمپنسیشن نہیں ملی. تو 3 ہفتے ہو گئے ہیں, آپ کا نہیں خیال کہ کافی دیر ہو گئی ہے؟ اچھا, تھینک یو ویری مچ. نہیں, آپ نے میرے نالج میں لایا, مجھے نہیں تھا یہ. میں نے کہا نا یہ چیزیں اگر آپ ٹی وی پہ بھی کہیں گے نا مجھے برا نہیں لگے گا میر صاحب, اس لیے کہ میں ان کا حق ہے. اور میں ان کے پاس گیا تھا, منور سامی کے پاس, میں ان کے ٹینٹ میں جا کے ان سے میں نے تعزیت بھی کی تھی خود پرسنلی, اور ادھر ہی میں نے ان سے کہا کہ آپ کا حق ہے اور آپ کو کمپنسیشن ملے گی, میں فالو اپ کر لوں گا. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ نالج میں لائی کہ ابھی تک نہیں ملی ہے, اور تھوڑی سی ڈیلیز اتنی بڑی کیٹاسٹروفی میں ہو رہی ہیں, لیکن ہونی نہیں چاہیے, اور یہ میں بالکل اس کو فالو اپ کر لوں گا. اچھا, اب ایک بڑا کامن کویشچن ہے جو بہت سے علاقوں میں لوگوں نے شکایت کی ہے کہ ان کے گھر بار جو ہیں پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنا سامان جو ہے وہ چھتوں پہ اکٹھا کیا ہوتا ہے, اور کشتیوں پہ ڈاکو آتے ہیں اور ان کو لوٹ کے لے جاتے ہیں, اور آپ کی جو پولیس ہے اس کے پاس کشتیاں نہیں ہیں. تو اس کا آپ نے کوئی حل سوچا ہے کہ یہ کشتی سوار ڈاکوؤں کو کیسے روکا جائے؟ نہیں, دیکھیں یہ 2010 کے فلڈ میں بھی یہ ہمیں واقعات آئے تھے, اور لوگ اسی وجہ سے, آپ بھی میں نے دیکھا تھا, خیر وہ میں زیادہ نہیں کہوں گا آپ کو, ایک ٹیلی پہ بٹھا کے انہوں نے کہا یہ گھر ہے جس پہ میں نے مٹی ڈال دی ہے. وہ شیر خان ٹالپور میں آپ گئے تھے, میری کانسٹیٹوئنسی میں, میں تو پچھلے 20 سال سے الیکشنز لڑ رہا ہوں, اور اس سے پہلے 30 سال میرے والد ادھر سے کھڑے ہوتے رہے, تو میں اللہ کا شکر ہے ہر ایک کو جانتا بھی ہوں اور سب پتہ بھی ہے. خیر وہ اس پہ نہیں میں آپ کے کرتا بات. یہ کشتیوں کی آپ نے بات کی, بالکل یہ فنامنا ہوتا ہے, لیکن ہم نے پولیس کو کشتیاں اویلیبل کر کے دی ہیں ان علاقوں میں. اچھا. اور لوگ بھی اپنی چوکیداری خود کرتے ہیں. اور یہ ایک فنامنا 2010 میں بھی تھا
کہ لوگ اپنے گاؤں میں اپنے بچوں کو نکال کے ایک دو مرد حضرات بیٹھے رہتے ہیں، اور اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ اس قسم کی ڈیزاسٹر میں بھی وہ لوگ جو، اور اگر اس وقت میں نے کسی کو، یہ میں آپ کو اس کی دوسری سائڈ بھی بتاتا ہوں، لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، اور اس وقت پکڑ کے کچھ کرتے ہیں تو کوئی نہ آ جاتا ہے کہ جی سیلاب میں آپ ایف آئی آر داخل کر رہے ہیں، یہ تو ہے ہی نہیں. تو ہمیں بڑے بیلنس ہو کے چلنا پڑ رہا ہے لوگوں کی جذبات کو دیکھتے ہوئے. لیکن ایسا کوئی واقعہ کہیں ہوتا ہے تو اس پہ بالکل پولیس پراپر ایکشن لے رہی ہے. اور ہمیں فار ایگزامپل انفارچونیٹلی ہوتے ہیں نا، ابھی کچھ دنوں پہلے میں آپ کو بتاؤں، ایک جگہ مجھے کہا کہ جی یہ چیزیں چوری ہوئی ہیں اس جگہ سے، اور پولیس سوشل میڈیا پہ صرف خبر آئی، پولیس ایکٹیو ہو گئی، اس نے اٹھا کے 3-4 بندوں کو اندر کیا. جب وہ ڈیٹیل معلوم کی تو اس میں بالکل کوئی سچائی نہیں تھی. تو بڑا دیکھ کے چلنا پڑتا ہے اس قسم کے. اچھا، گڈ ٹو نو کہ آپ نے کچھ ایسے ڈاکو پکڑ بھی لیے ہیں. میرے کچھ 3-4 سوالات اور ہیں، میں ایک بریک لوں گا چیف منسٹر صاحب اور دوبارہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے. اچھا چیف منسٹر صاحب، آپ کا تو مجھے پتہ ہے اپنا گاؤں بھی جو ہے وہ جو کٹ لگا منچر جھیل پہ، تو آپ کا اپنا گاؤں بھی جو ہے وہ زیر آب آ گیا ہے. لیکن بہت سے علاقوں میں لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے غریبوں کو ڈبو دیا. آپ نے کوئی اس طرح کی جو شکایتیں ہیں اس کی کوئی انکوائری وغیرہ کروائی ہے؟ میر صاحب جی بالکل، کہیں پہ پتہ چلتا ہے تو اس کی بالکل انکوائری بھی ہوتی ہے، چیک بھی ہوتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ طاقتور لوگ اپنی زمینیں بچا رہے ہیں، کس کی زمین بچی ہے؟ میری اپنی کانسٹیٹوئنسی میں آپ خود ہو کے آئیں، میرا گاؤں ڈوبا ہوا ہے اور 2010 سے زیادہ پانی ہے. اس وقت 4 فٹ زیادہ پانی تھا 2010 سے اس سال جو آیا. میرا جو ادھر نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے سکندر راہ پوٹو، اس کا گاؤں بھی ڈوبا ہوا ہے. اچھا، آپ ہر جگہ چلے جائیں، میں جس کانسٹیٹوئنسی میں گیا ہوں وہاں پہ ہر ممبر کے تقریباً جہاں پہ نقصان ہوا ہے، پانی اتنا زیادہ پانی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ امیر غریب کو نہیں دیکھتی. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسی اسپیسیفک چیز ہوئی ہو. ہاں، لوگ کوشش ضرور کرتے ہیں نا، میں بھی اپنی کوشش، آپ بھی اپنی کوشش کریں گے اپنا گھر بچانے کی، کبھی ہوگا. لیکن اس بارش، اس پانی میں کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے. اچھا، اب یہ ایشو کیا ہے؟ ایک تو جو کوانٹم ہے، میں نے آپ کو بتایا یا نہیں بتایا، سوری، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 10-11 گنا زیادہ بارش ہوئی ہے. 100-125 ملی میٹر ایوریج بارش سندھ میں ہوتی ہے، اور وہ 100-125 ملی میٹر کی بجائے جو محکمہ موسمیات نے بتایا تقریباً 1100 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. 10 گنا زیادہ بارش کا مطلب، اور اس کو اگر آپ ایوریج کو نکالیں تو یہ تقریباً 140 ملین ایکڑ فٹ ہے. 25-30 تربیلا ڈیم کا پانی اللہ تعالیٰ نے برسایا ہے زمین پہ. تو آپ سمجھ لیں تربیلا ڈیم اللہ نہ کرے کبھی ٹوٹ جائے تو کیا کوئی طاقتور بااثر آدمی اپنی زمین بچا سکے گا اس کے سامنے؟ یہ سچویشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا میں آپ کو بتاؤں، یہ بارش کا پانی اپنے راستے خود نکالتے ہیں، اور وہ راستے کون سے ہوتے ہیں؟ جو قدرتی راستے پرانے ہیں. جب یہ بند نہیں ہوتے تھے، جب براجز نہیں ہوتی تھیں، جب یہ ڈیمز نہیں ہوتے تھے، تو پورا یہ دریائے سندھ یہ صرف ایک کورس میں نہیں بہتا تھا. اس دریائے سندھ کی اپنے ڈسٹریبیوٹریز ہوتے تھے، جو آپ نارا سنتے ہیں، مین نارا ویلی سمجھتے ہیں، بہت سارے ڈھوروں کا ذکر سنتے ہیں. یہ ڈھورے بارش کے پانی کے نہیں تھے، یہ دریا کے پانی کے ڈھورے تھے. اور جب سالوں بعد یہ براجز بن گئے، ڈیمز بن گئے، ہم نے بند بنا دیے، اور پھر لوگوں نے سمجھا کہ یہ ختم ہو گئی بات. اب انہوں نے ان ڈھوروں پہ، ابھی کی نہیں بات ہے، یہ 100 سال 125 سال پرانی باتیں ہیں کہ وہاں پہ گاؤں بنے، وہاں پہ لوگوں نے زمینیں آباد کرنی شروع کی. اب ہم کہتے ہیں نا کہ جی نیچرل ڈھورے ریوائیو کرو، کہنا بہت آسان ہے اس وقت ان چیزوں کو کرنا، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا کہ ہم اس پانی کو اتنا عرصہ نہ رکے. جب اور یہ جو کلائمیٹ چینج ہوئی ہے، اس سے ہمیں پتہ ہے کہ دوبارہ بھی یہ چیز آ سکتی ہے. جوڈو اور ٹنڈو باغوں کے درمیان پران ندی پہ جو ایک بہت بڑا شگاف ہے، وہ پر ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ پر ہو گیا تھا، پھر بریچ ہو جاتا ہے، اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا ہے. اس میں 3-4 یونین کاؤنسلز بدین کی افیکٹ ہوئی ہیں. یہ بریچ میں خود بھی ادھر تک بھی گیا ہوں، دیکھا ہے. اور میں زیادہ تعریف کرتا نہیں ہوں، لیکن اس پرٹیکولر کیس میں اریگیشن والوں کی تھوڑی سی تعریف ضرور کروں گا. آپ کو پتہ ہے وہ
30 فٹ سے زیادہ جی میں نے دیکھا اس کو، اس کی ڈیپتھ ہے اس جگہ پہ، اور آپ خود بھی گئے اور ادھر اس کو پر کرنے کے لیے آپ نے کام بھی دیکھا ہوگا کیسے ہو رہا ہے. کشتیوں پہ لوگ 30 فٹ نیچے جا کے ایک بوری لیتا ہے بندہ اور ادھر جا کے فٹ کرتا ہے اور پھر واپس آتا ہے. بہت مشکل کام تھا. انفارچونیٹلی اور کوئی طریقہ ہمیں مل رہا نہیں. تو وہ بریچ ٹو آنسر یور کویشچن بند ہو گیا تھا 3 دن پہلے، پھر اس میں لیک شروع ہوا اگلے دن، اور وہ انڈر کنٹرول ہے. اس کو اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے تھا، میں تو یہی کہوں گا، لیکن اس میں کوئی کسر ہم نے چھوڑی نہیں. جو بھی ہیومنلی پاسبل تھا اس بریچ کو بند کرنے کے لیے ہم نے محنت کی ہے. اچھا اب آخری سوال جو ہے وہ ہے تو سیلاب کے متعلق، لیکن تھوڑا سا اس کا پولیٹیکل اینگل بھی ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا واحد حل جو ہے وہ فوری الیکشن ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ الیکشن کروا دیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اب آپ کیونکہ سندھ کے چیف منسٹر ہیں، آپ کے صوبے کے 24 اضلاع جو ہیں وہ اس وقت انڈر واٹر ہیں، 18 لاکھ سے زیادہ گھر تباہ ہو گئے ہیں، آپ کی 8,000 کلومیٹر سے زیادہ سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں، 16,000 کے قریب سکول جو ہیں ان کی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں، 137 کے قریب پولیس اسٹیشن تباہ ہو گئے ہیں، اور پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ آپ کا متاثر ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا سندھ میں فوری طور پہ الیکشن ہو سکتا ہے؟ نومبر میں، دسمبر میں، جنوری میں، فروری میں الیکشن ہو سکتا ہے؟ میر صاحب میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جب کوئی اور بات کرتے نا خاص طور پہ الیکشن کی، تو مجھے غصہ اس وقت آتا ہے. مجھے اپنی کرٹیسزم پہ نہیں آتا. وہ بہت لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کا حق ہے. لیکن اس وقت میں جب لوگ لٹرلی مر رہے ہیں ایز وی ٹاک، وبائی امراض سے مر رہے ہیں، ہم نے ہیلتھ کو تو ٹچ نہیں کیا ابھی، اور اس وقت یہ بات کرنا کہ الیکشن ہو جائے، میں کہتا ہوں کہ کسی شخص کا اس کے بارے میں سوچنا بھی سمجھ نہیں آتی. خان صاحب پرائم منسٹر رہے، 2020 میں فلڈ آیا تھا ہمارے لیفٹ بینک میں، 4-5 ڈسٹرکٹس افیکٹ ہوئے تھے. انہوں نے مناسب نہیں سمجھا تھا کہ ان ڈسٹرکٹس کو وزٹ بھی کریں، کسی کہ ایک بار وہ نہیں آئے. ابھی انہوں نے بڑی مہربانی کی تھی 2022 کے فلڈ میں. وہ ایک دن سکھر 2 گھنٹے کے لیے یا 1.5 گھنٹے کے لیے تشریف لائے تھے، اور ایک اپنے پرمٹنٹ سٹی میں گئے تھے جہاں پہ ٹیبل پہ کھانا کھلایا تھا. انہوں نے بڑی عزت سے لوگوں کو، خود بھی کھایا تھا، خود کھایا تھا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھلایا تھا انہوں نے کچھ لوگوں کو. تو اگر یہ آپ کو اپنے ملک کے بارے میں پتہ ہے، میر صاحب آپ کئی جگہوں پہ گئے، آپ مجھے بتائیں کیا لوگ اس وقت کوئی الیکشنز کی بات سننا بھی پسند کریں گے جو میں کروں؟ مجھے تو بڑا مشکل لگ رہا ہے اس چیز پہ ڈسکس کرتے ہوئے. آپ میرے سے سیلاب کے بارے میں جو ڈسکس کرنا ہے کریں، میں کسی اور چیز پہ نہیں. میں نے تو اسی لیے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ ابھی تک آپ کے 24 اضلاع میں پانی کھڑا ہے، آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، الیکشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بس یہ پوچھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ آپ نے خود ہی جواب دے دیا ہے میر صاحب، جب آپ نے نمبر آف سکولز، یعنی سکولز میں ہمیں پولنگ سٹیشنز بنانی ہوتی ہیں. اس سے پہلے تو مجھے اپنے لوگ جو میں جب کہہ رہا ہوں روزانہ اموات ہو رہی ہیں، اس کی پریشانی زیادہ ہے. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ الیکشنز کی بات کروں، اس لیے میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھ رہا. اور اس صورت میں مطلب آپ مجھ سے ہاں یا نہ میں جواب چاہتے ہیں تو میں بالکل کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا. اچھا اب سردیاں آ رہی ہیں، اور میں اگر آپ مجھے فورس کر رہے ہیں جواب دیں. ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا نہیں ہو سکتا. اب سردیاں آ رہی ہیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو سندھ اور بلوچستان اور باقی جو متاثرہ علاقے ہیں سیلاب سے، تو وہاں پہ آپ کیا چیز کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہم نے بلینکٹس آلریڈی آرڈر کیے ہیں، ہمیں بلینکٹس چاہیے ہوں گے. اس وقت دیکھیں میر صاحب جو ہمارا پلان ہے، ہم سوچ تو نیک نیتی سے جو سوچ رہے ہیں، ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ پانی جو ہے سیلاب کا 70 سے 75% اگلے 1.5 سے 2 مہینے میں نکل جائے. ہم اپنی گندم کی فصل کی بوائی کر سکیں تاکہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. ہم نے اس میں ان کو مدد دینی ہے، فارمرز کو سیڈ کے فارم میں، فرٹیلائزر کے فارم میں، ان کو جو ہل چلانے کے لیے ٹریکٹرز کا ڈیزل وغیرہ چاہیے ہوگا اس کے فارم میں. اور میں نے یہ بات نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ سے کی ہے، یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل آئے تھے ان سے بھی میں نے یہ بات کہی تھی، اور ورلڈ بینک سے ہماری کافی بات چیت اس چیز پہ ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ سپورٹ دے سکیں. ہم نے ان کو گھروں تک واپس پہنچانا ہے اور ایک ٹیمپرری شیلٹر
گھر ہم اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تو ان کو گھر بنا کے دینے. بلاول صاحب نے جا کے ان سے وعدہ کیا ہے ہر جگہ پہ جا کے کہ حکومت گھر بنا کے دے گی. پوری کوشش ہوگی کہ اس وعدے کو پورا کریں ہم. بہت بہت شکریہ مراد علی شاہ صاحب. ہمارے سے یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ. اور اب ہم بات کریں گے سابق آئی جی اور انٹیلیجنس بیورو کے سابق سربراہ جناب ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب سے. بہت بہت شکریہ شعیب سڈل صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے ارکان کی جو سائبر سیکیورٹی ہوتی ہے یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ یہ انٹیلیجنس بیورو کی ذمہ داری ہوتی ہے یا کسی اور ایجنسی کی ہوتی ہے؟ پرائمریلی تو میر صاحب یہ رسپانسبلٹی آئی بی کی ہے جی, اور اس کے لیے آئی بی والے ڈیلی بیسس پہ اس کی سویپنگ بھی کرتے ہیں, پی ایم آفس کی بھی اور پی ایم ہاؤس کے جو سینسٹیو ایریاز ہیں ان کی بھی. لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایک سیکیورٹی مائنڈڈ تو ہم ہیں نہیں ہیں سارے لوگ جو ہیں نا, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کو لوگ ملنے آتے ہیں, اپنے موبائل فون ساتھ لے آتے ہیں. تو جب آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر ایک موبائل سیل میں وہ ڈیوائسز تو ہیں ریکارڈنگ کی, تو ان سے بھی ریکارڈنگ ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ اسٹرکٹلی سینیٹائز کرنے کی ضرورت ہے جو پرائم منسٹر ہے اس کو, کہ چاہے اس میں کوئی بھی آئے, ایون منسٹر آئے یا پرائم منسٹر کے کوئی اپنے ریلیٹیوز آئیں, سب کے لیے سیم سیکیورٹی پروٹوکولز ہونے چاہیے کہ بھائی اپنے ڈیوائسز جو ہیں وہ باہر چھوڑ کے آئیں آپ. اچھا, حالانکہ پھر ریموٹلی بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو پرائم منسٹر اور ان کی کیبنٹ کے ممبرز کی کچھ آڈیو لیک ہوئی ہے, یہ کسی کے موبائل فون سے یا ڈیوائس سے ریکارڈ ہوئی ہے اور پھر لیک ہوئی ہے, یہ کوئی سیٹلائٹ سسٹم سے ریکارڈنگ نہیں ہوئی؟ نہیں, یہ تو ابھی کرنا ہوگا ڈٹرمن تھرو اے پراپر انکوائری. یہ تو میں نے ویسے ایک جنرل بات کی ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب بھی ہم خود ملنے جاتے ہیں تو بعض اوقات لوگ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں جن کے پاس فون بھی ہوتے ہیں, تو ریموٹلی بھی کیا جا سکتا ہے. آج کل ایسی ڈیوائسز بھی اویلیبل ہیں. تو آپ کو پتہ ہی ہے جو یہ خشوگی ادھر جو مرڈر ہوا تھا, تو اس کا کیا تھا کہ جو یہ ٹرانسمیشن ٹاورز تھے ان کو تھرو ڈیسز وہ مانیٹر کر رہے تھے, اور اس میں ڈرونز بھی استعمال ہو جاتے ہیں بعض اوقات. سو یہ تو بہت ساری چیزیں آج کل اویلیبل ہیں. اچھا, تو جب تک آپ اس پوری انوائرمنٹ کو کہ جس میں ٹاپ سیکیورٹی جو ڈسکشنز ہیں وہ ہوتی ہیں یا پرائم منسٹر خود کسی سے بات کرتے ہیں, تو یہ ہمیں پرابلم جو ہیں, یہ چیلنجز جو ہیں یہ رہیں گے ہمیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو پرائم منسٹر کی اور ان کے کیبنٹ کے منسٹرز کی جو گفتگو کا لیک ہونا, یہ صرف باعث ندامت ہونا چاہیے حکومت کے لیے یا باعث پریشانی بھی ہونا چاہیے کہ کافی سیریس معاملہ ہے؟ نہیں, ان دونوں چیزوں کے علاوہ جو آپ نے کہی ہیں, یہ بھی ہے کہ ایک اس نے اپرچونٹی تو پرووائڈ کی ہے کہ بھئی آپ اپنے سارے سسٹم کو ریویو کریں, اور جتنا اب یہ ندامت تو ہوئی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور ڈپینڈنگ آن کہ کس طرح کے ابھی باقی جو ڈیٹا ہے 8 GB ڈیٹا کو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ بھئی ادھر جو ڈارک ویب ہے اس پہ ڈالا ہوا ہے. تو یہ ہمارے لیے یہ اپرچونٹی ہے کہ ہم اس کو ڈیپلی اب دیکھیں, سارے ایشو کو ریویو کریں, اور ایک ہائی پاورڈ اس پہ انکوائری کمیٹی بنائیں جو کہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے ان چیزوں کو, اور اس کی ریکمنڈیشنز پہ پھر عمل کریں. کیونکہ سلوشنز جو ہیں وہ کاسٹلی سلوشنز ہوں گے, وہ یہ نہیں ہے کہ پھر ہم کہیں کہ جی ہاں یہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہیں نہیں ہیں تو اس لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کیا اب اس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ صرف وزیر اعظم غیر محفوظ نہیں ہے بلکہ اور بھی جو اہم لوگ ہیں وہ بھی سارے کے سارے غیر محفوظ ہیں؟ ہاں, اگر دیکھیں نا, ہمیں جو ہمارے سینسٹیو بزنس جو ہے اسٹیٹ کا اس کو ہینڈل کر رہے ہیں, ان لوگوں کے جو ایون موبائل فونز ہیں ان میں بھی اس طرح کے اب سافٹ ویئر آ چکے ہیں, اور وہ ہونے چاہیے کہ جس سے
ملیشیس جو انٹروژن ہے وہ ناممکن آلموسٹ ہو جاتی ہے. تو دی پرپز از کہ آپ پہلے سیکورٹی مائنڈڈ تو بنے, اور اگر آپ نے یہ سمجھنا کہ جیسے سب کے پاس ایک موبائل ہے, چلے بھائی میں بھی اسی پہ بات کر لوں, تو وہ ایسا اب دنیا میں ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب, ہم سے انٹیلیجنس بیورو کے سابق سربراہ, اور انہوں نے بتایا کہ اب صرف وزیر اعظم غیر محفوظ نہیں ہے بلکہ جو باقی جو حکومت چلانے والے اہم لوگ ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی ہوگی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.